اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سورہ انعام رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ حمد اللہ تعالیٰ ہی کی جس نے خلق فرمایا آسمانوں اور زمین کو اور بنایا ظلمات اور نور کو۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر جو کفر کرتے ہیں اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہی جس نے خلق فرمایا تمہیں گارے سے پھر طے کر دی ایک اجل۔ واجل مسمى عندہ ثم انتم تمترون، اور اجل مسمى اس کے یہاں سے پھر بھی تم تردد کرتے ہو۔ یعدلون عدل سے بنا، ہم پلہ قرار دیتے ہیں، برابری کا سلوک کرتے ہیں، equate with him۔ اجل مسمى ایک مقرر شدہ یا طے کردہ مدت، a term specified۔ تمترون مریض سے بنا، متردد ہوتے ہو، apprehensive۔ الحمدللہ یہ وہ کلمات ہیں جن کے ساتھ سورہ فاتحہ کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، اور انہی الفاظ کے ساتھ سورہ انعام، سورہ الکاف، سورہ سبا اور سورہ فاطر کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم سے مراد وہ تعریفی کلمات ہیں جو کسی کی شان، عظمت اور کمالات کو دیکھ کے خود بخود زبان سے ادا ہوں، اور دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ کاش کسی طرح میرا بھی تعلق اس عظیم ہستی کے ساتھ قائم ہو جائے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد کی وجہ تسبیح، تخلیقات کا نظام اور اس کے دو رخوں کو بتایا گیا ہے۔ ظلمات اور نور کو ہم اندھیرا اور اجالا بھی کہہ سکتے ہیں، رات اور دن بھی کہا جا سکتا ہے، غیب اور شہود بھی کہا جا سکتا ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو بھی کہا جاتا ہے، اچھائی اور برائی یا رحمانیت اور شیطنت، موت اور زندگی کا نظام بھی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی مقصد کے تحت بنایا ہے۔ کائنات میں موجود تمام تخلیقات میں صرف جن و انسی مکلف تخلیق ہیں، ان کے پاس اچھائی یا برائی کو قبول کرنے اور اپنانے کا اختیار موجود ہے۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 56 کے مطابق جن و انس کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبودیت کرنا ہے، اور عبودیت سے مراد اپنے خالق اور مالک حقیقی کو پہچان کر اس کا حق کے بندگی ادا کرنا۔ مقصد کی تخلیق کے لیے ضروری ہے کہ صلاحیتیں، وسائل اور مہلت عمل بھی دی جائے تاکہ اس مقصد کے حصول کے لیے مطلوبہ جدوجہد کی جا سکے، اور اسی مہلت عمل کا نام ہے اجل مسمى۔ سورہ ملک آیت نمبر 2 میں زندگی کے دونوں رخوں اور اس کے مقصد کے حوالے سے ارشاد ہے، جس نے خلق فرمایا موت اور حیات کو تاکہ تمہیں جانچے کون تم میں سے عملاً احسن ہے، وہی عزت والا مغفرت فرمانے والا ہے۔ اور سورہ شمس کے پہلے 10 آیات میں تخلیق انسانی کے حوالے سے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ ہر شخص کے اندر اچھائی اور برائی کے دونوں پہلو موجود ہیں۔ اب جو کوئی اپنے پاس موجود اختیار کو استعمال کر کے اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو کوئی اسے آلودہ خاک کر لیتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ حقیقت اس قدر واضح ہونے کے باوجود اس کا انکار کرنا، کیا موت اور زندگی کی حقیقت سے متردد رہنا یا اس کے بارے میں شک و شبہ میں پڑے رہنے کی کون سی گنجائش بچتی ہے؟ زبانی طور پہ اس حقیقت کا اقرار کرنا لیکن اس کے تقاضوں کو نہ نبھانا، اس کی خاطر عملی جدوجہد نہ کرنا، یہ بھی انکار کی ایک صورت ہے، کیونکہ جس چیز کا ہمیں یقین ہوتا ہے اس پہ عمل پیرا ہونے میں ہمیں کوئی جھجک نہیں ہوتی۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ تعالیٰ آسمانوں میں
اور زمین میں ہے. یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون. علم رکھتا ہے تمہارے چھپے اور کھلے کا، اور اسے معلوم ہے جو کسب تم کرتے ہو. وما تأتی من آیت من آیت ربہم. نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں. معرضین عین رے زواد سے بنا، بے التفاتی کرنے والے، بے رخی کرنے والے، ٹرننگ اوے. یہ کائنات خالق اور مالک حقیقی کے علم سے مارز وجود میں آئی، اور اسی نے ہر چیز کو تخلیق فرمایا ہے. اسے ہر چیز کا مکمل علم ہے، خواہ اس کی صورت ظاہری ہو یا باطنی. وہ ہمارے ذہنوں میں اٹھنے والے خیالات سے بھی باخبر ہے اور ہمارے سب کاموں سے. رب کائنات نے ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کے بعد ہماری یاد دہانی اور رہنمائی کے لیے ایک جامع نظام وضع کر رکھا ہے. اس کائنات میں موجود ہر چیز اللہ کی نشانی ہے. ایک نظام کے تحت کچھ نشانیاں مٹ جاتی ہیں اور کچھ نئی مرز وجود میں آ جاتی ہیں. مثلا ڈائنوسار جہاں پہ موجود تھے وہ مٹ گئے، ان کا مٹ جانا بھی ایک نشانی ہے. کرونا آ گیا جو پہلے اس کے بارے میں نون بھی نہیں تھا، اس کا آنا بھی ایک نشانی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر ہماری توجہ ان نشانیوں کے خالق اور مالک حقیقی کی طرف متوجہ ہو. نشانیوں کے مقصد کے حوالے سے سورہ طلاق کی آیت نمبر 9 خصوصی اہمیت کی حادثہ وہی جو نازل فرماتا ہے اپنے بندے پہ روشن نشانیاں تاکہ نکال لے جائے تمہیں ظلمات سے نور کی طرف. بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ نہایت رؤوف الرحیم ہے. ان نشانیوں سے آراز وہی لوگ برتتے ہیں جو ظلمات یعنی زندگی کی تاریک راہوں اور اسفل طرز زندگی کو چھوڑ کے نور بصیرت کی طرف جانے کو تیار ہی نہیں ہوتے. فقط کذبوا بالحق لما جاءہم، تحقیق تکذیب کی انہوں نے حق کی جب بھی پہنچا ان کے پاس. وسوف یاتی انباء ما كانوا به یستهزئون، تو ان قریب آ جائے گی ان کے پاس خبر جس کا وہ استہزاء کرتے رہے. کسی چیز کی تکذیب کی وجہ سے اس کے بارے میں کوئی الجھن، شک و شبہ، کوئی ذاتی مفاد یا تکبر ہی ہو سکتا ہے، ورنہ کون ذی شعور جو ہے وہ حق کو دیکھ کے اس کو تسلیم کرنے جو اس پہ عمل پیرا ہونے سے رکا رہے. جن لوگوں کے پاس نشانیاں پہنچ جائے اور بجائے ان پہ غور و فکر کرنے کے ان کا مذاق اڑاتے پھرے، ان کے انجام کے بارے میں سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 26 میں ارشاد ہے، بس نہ کام آئی ان کی سماعت، نہ ان کی بصارت، نہ ان کے دل کچھ بھی، کیونکہ وہ ٹھکراتے رہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، تو گھیر لیا انہیں اسی نے جس کے ساتھ وہ استہزاء کیا کرتے تھے. الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کتنی ہلاک کر دیا ہم نے اس سے پہلے کی سنگتیں. مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، ہم نے جماؤ دیا انہیں زمین میں، نہیں دیا ویسا جماؤ تمہیں، اور اتاری ہم نے ان پہ آسمان سے دھاریں اور ہم نے جاری کر دی نہریں ان کے نیچے. وَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر ہم نے ہلاک کر دیا انہیں ان کی لغزشوں کے سبب، اور ہم نے پروان چڑھایا ان کے بعد اگلی سنگت کو. کرن کا روٹ ہے کاف رے نون، اس سے مراد ہے ایک ہی زمانے میں اکٹھے رہنے والے، اور آپ کہہ سکتے ہیں ہم اثر یا جنریشن بھی کہہ سکتے ہیں. مکناکم، ہم نے ان کو تمکن دیا، متمکن کیا، ٹھہراؤ دیا. We established them. مدرارن، درر سے بنا، ایک چیز کا دوسری چیز سے پیدا ہو جانا، لیکن اس میں موٹی دھار کا جو تصور ہے یعنی کثرت کا مفہوم وہ تھوڑا سا واضح رہتا ہے. جیسے جانور سے کثیر دودھ، اور بعض اوقات یہ جن بادلوں سے موسلادھار بارش برستی ہے انہیں بھی مدرار کہتے ہیں یا ہیوی شاور کہتے ہیں.
बिजुनूबहिम, बसबाब उनकी गलतियों और कोताहियों के, ऑफ देयर इविल डीड्स। अनशाना, अनशाना का रूट है निशा, नून शीन अलफ, बस नश्व नुमा की, उठान दी, बिरेस्ट। अल्लाह ताला की निशानियों पे गौर फिक्र करने वाले ये देख सकते हैं कि इनसे पहले कितने ही लोग जो जमीन पे बसते थे, उनके पास बेतहाशा वसाइल और बेतहाशा ताकत मौजूद थी, और उनके आसार आज भी उनकी सन्नाई पे और उनकी तरक्की पर गवाह है। लेकिन जब उन लोगों ने जुल्मात की राह अपनाई तो मकाफात अमल के नतीजे में हलाक हो गए, और निजाम कायनात के मुताबिक उनको मिटाने के बाद नई नस्लों को उठाया। सूरह गाफर आयत नंबर 21 में इरशाद है, क्या इन्होंने सैर नहीं की जमीन में तो नजर डालते कैसा हुआ अंजाम जो इनसे पहले थे। वो अशद थे इनसे कुव्वत में और आसार के लिहाज से जमीन में, तो मुआखजा किया इनका अल्लाह ताला ने उनकी गलतियों के सबब, और ना था उनके लिए कोई अल्लाह ताला से कोई बचाने वाला। वलो नज़्ज़लना अलैका किताबन फी किरतासिन फलमसूहु बिअयदिहिम, अगर हम नाज़िल फरमा देते आप पे किताब कागज में लिखी हुई तो वो लमस करते उसका अपने हाथों। लकाल अल्लज़ीना कफरू इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, जरूर कहते काफिर नहीं है ये मगर एक सहर सरी, या आप कह लें खुला जादू। वकालू लौला उन्ज़िला अलैहि मलक, और कहते हैं क्यों नहीं नाज़िल किया गया इन पे कोई फरिश्ता। वलो अनज़लना मलकन लक़ुदियल अम्रु सुम्मा ला युनज़रू, और अगर हम नाज़िल फरमाते कोई फरिश्ता जरूर चुका दिया जाता मामला, फिर ना करना पड़ता उन्हें कोई इंतजार। किरतासिन कागज या हर वो चीज जिसपे कुछ लिखा हुआ हो, आप पर्चमेंट भी कह सकते हैं, पेपर भी कह सकते हैं। फलमस हुआ लमस से बना, टटोलते, ग्रोपिंग, फीलिंग, प्रोबिंग, जंदरून नजर से बना, उनको कुछ मोहलत मिल जाती, टाइम लैग। गौर फिक्र से आती लोगों की हालत ये है कि अगर इनके पास कोई लिखा लिखाया नविश्ता भी नाज़िल हो जाए और जिसे ये अपने हाथों से छू कर भी देख लें, तब भी यकीन लाने की बजाय उसे जादू टूना ही करार देते हैं, और ये भी कहते हैं कि ये किताब लाने वाले के साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतरा। भाई फरिश्ते किसी मकसद की तकमील के लिए उतारे जाते हैं, कोई काम करने के लिए उतारे जाते हैं, और जब वो उतारे जाते हैं तो फिर वो किस्सा निपटा दिया जाता है, और इनकार करने वालों को कोई मोहलत नहीं मिलती। इस तरह का मुतालबा सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिन्हें ना तो मौत का यकीन है और ना उन्हें इस बात का यकीन है कि उन्हें अपने रब के हजूर पेश होकर अपने अमाल का हिसाब देना है। सूरह अल फुरकान आयत नंबर 21 में इरशाद है, और वो कहते हैं जो नहीं उम्मीद रखते हमसे मुलाकात की, क्यों नहीं नाज़िल हुए हम पे फरिश्ते या हम देख लेते अपने रब को। तहकीक तकब्बर रखते हैं ये अपने अनफुस में और सर चढ़ रहे हैं बड़ी अकड़ से। वलो जअलनाहु मलकन लजअलनाहु रजुलन वला लबसना अलैहिम मा यल्बिसून, और अगर हम बना देते कोई फरिश्ता तब भी बनाते एक मर्द, और हम जरूर इल्तबास में डालते उन्हें जिस इल्तबास में ये पड़े हुए हैं। वाला का दस्तुहया बिरसुल मिन क़ब्लिका वहाका बिल्लज़ीना साखिरु मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, तहकीक इस्तेहज़ा किया गया रसूलों से आपसे पहले, तो आग हिरा जिन्होंने तमस्खुर किया था इनमें से उसी चीज ने जिसका वो इस्तेहज़ा किया करते थे। लाला बसना, हम जरूर तलबीस कर देते, certainly we would have obscured or certainly we would have camouflaged। अगर हम एक आम आदमी की बात करें तो उसे फरिश्ते नजर नहीं आते। अब अगर अल्लाह ताला अपना पैगाम रसाम भेज के किसी फरिश्ते को भेजते तो तब भी किसी मर्द की शक्ल में ही भेजते, और उसे देखकर भी लोग उसी शक्को शुबे में पड़ जाते जिसमें अब पड़े हुए हैं। तारीख गवाह है कि जब भी किसी ने लोगों के सामने पैगाम हक बयान किया तो उसका मजाक ही उड़ाया गया, और ये भी एक हकीकत है कि जिन लोगों ने भी ऐसे काम किए वही बात उन पे आ पड़ी।
سورہ غافر آیت نمبر 83 میں ارشاد ہے، بس جب آئے ان کے پاس رسول دلائل روشن کے ساتھ، اتراتے رہے اس پہ جو علم ان کے پاس تھا، گھیر لیا انہیں جس کا وہ استہزاء کرتے۔ ایک مختصر خلاصہ، اللہ تعالیٰ کی حمد کی ایک وجہ ہر شے کو دو رخوں پہ تخلیق کرنا ہے، جیسے ظلمات اور نور، رات اور دن، غیب اور شہود، پازیٹیو اور نیگیٹو، اچھائی اور برائی، یا رحمانیت اور شیطنت، موت اور زندگی۔ یہ دونوں رخ بیک وقت ہر چیز میں موجود ہوتے ہیں، اور ان دونوں میں سے ایک رخ غالب اور دوسرا مغلوب ہوتا ہے، اور یہ دونوں رخ قانون ربی کے مطابق ایک دوسرے میں بدلتے رہتے ہیں، مثلا رات سے دن اور دن سے رات۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مقصد کے تحت تخلیق کیا ہے، ہر چیز اپنے کام میں لگی ہوئی۔ ان مخلوقات میں سے جن و انس کو ایک حد تک اختیار حاصل ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنی صلاحیتوں کے استعمال کے جواب دہ ہیں۔ ہمارے اندر اچھائی اور برائی کا شعور موجود ہے۔ ہمیں زندگی کا مقصد حاصل کرنے کے لیے تمام ضروری صلاحیتیں اور وسائل فراہم کر دیے گئے ہیں، ملت عمل بھی دی گئی ہے، اور مزید برآں ہماری رہنمائی کا بندوبست فرما دیا۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔